प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जब आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही हो या आप एक घड़े के अंदर हो तो फिर दुनिया से आप सर उठाकर क्या आप आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और दुनिया है वो इंतज़ार नहीं कर रही। जब कराची जल रहा था और हमारी तमाम तवज्जो कराची के मामलात पर मरकूज़ थी तो अमेरिका की तरफ से उनके जर्नैल पाकिस्तान आए और चुपके से बातचीत की और उसके बाद वापस चले गए। वो बातचीत क्या थी हमें इसका इल्म नहीं है, उसके ऊपर खबरें भी नहीं बन पाई क्योंकि हम अंदरूनी मामलात में इतने एब्जॉर्ब थे। इसके अलावा अंदरूनी मामलात की वजह से हमने खित्ते के हालात पर भी तवज्जो नहीं दी। मुंबई के अंदर होने वाले जो धमाके हैं उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या हो सकता है, जिन लोगों ने वो धमाके किए पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी हमने असेस नहीं किया क्योंकि हम सब अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर खड़े हैं। आज हम जरा बात करना चाहते हैं कि अंदरूनी मामलात किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर। शहरी रहमान साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से, अपना इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, तहकीक भी आजकल कर रही हैं, लिखती भी हैं और पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। शहरी आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ नाज़रीन हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें हैं इस वक्त मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। लेट मी स्टार्ट ऑफ विद यू शहरी। आम हालात में बड़ी खबर बनती कि जनरल पेट्रियस पाकिस्तान आए, जनरल एलन भी उनके साथ थे, उससे पहले जनरल मेटिस जो है वो आके मिले, जनरल पाशा गए हुए हैं वाशिंगटन, लेकिन पिछले 48-72 घंटे में खबर नहीं बन पाई। डोमेस्टिकली वी आर टू एब्जॉर्ब, डोंट यू थिंक सो? मसरूफियत का बायस भी हम सब जानते हैं, लेकिन सही आपने हमारी तवज्जो मबजूल की है खारजा पॉलिसी की तरफ। और जो अहम इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ख़ित्ते में पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर मुंबई में एक बॉम्ब ब्लास्ट, 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, उसके भी हमेशा नतायज होते हैं हमारी खारजा पॉलिसी पर, हमारी सफारत पर, हमारी स्टेबिलिटी डॉक्ट्राइन्स पर। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो 2-3 चीज़ें हमें ज़रूर हमें फ़ोकस करना चाहिए। एक तो आपने कहा कि ये जनरल पेट्रियस आई है, उनका 7वां विज़िट है तलत साहब, तो ही इज़ नो स्ट्रेंजर टू पाकिस्तान। ना वो हमारी मिलिट्री के मसाइल से आगाह नहीं हैं, और ये भी मैं समझती हूँ कि इस वक्त अमेरिका जिस कश्मकश में है अफ़गानिस्तान में, और वहाँ उनकी जो एक विड्रॉल की पॉलिसी की बात हो रही है जो जिस पर हम बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान पर, क्योंकि एक हद तक ही विड्रॉल है, एक हद तक ही इनखिला है, और एक इंटरनेशनल प्रेजेंस हमारे ख़ित्ते में, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में होना, उसके भी असरात हमें सोचने चाहिए दूररस और शॉर्ट टर्म भी। तो इसमें एक तो ये है, फिर पहलू है, फिर आपने इंटेलिजेंस के हवाले से भी देखा है, आपने रेफ़र किया कि जनरल पाशा वहाँ गए हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी एक स्क्रूटनी का ना सिर्फ कुछ ज़्यादा सारी दुनिया की स्क्रूटनी की नज़र में आई हैं और जद में आई हैं। तो अब वक्त आया है उनको भी कुछ अपनी तवक्कुआत दोनों तरफ को मैं समझती हूँ शफाफियत से सामने रखने की। लेकिन एजेंसीज आपको पता है उनका काम ही ऐसा इस नौयत का होता है कि पब्लिक डोमेन में कम डिस्कस होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। मेरी इसी नुक्ते पे अगर मैं आपसे ये सवाल कर पाऊँ, आप एक ऐसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करती हैं जो जिसकी क़यादत जो है वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हमेशा मशहूर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनका बड़ा नाम रहा है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, खारजा पॉलिसी के हवाले से बिलखुसूस जी बिल्कुल। अगर आप ये तमाम ट्रेडिशन देखें, अब उस पार्टी की हुकूमत है जो खारजा पॉलिसी के हवाले से जिसकी क़यादत जानी जाती रही है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक वास्ता में खारजा पॉलिसी से इस वक्त नजर नहीं आता। Isn't that strange? नहीं, ताल्लुक वास्ता खारजा पॉलिसी तो हमारा एक डेली लाइफ का मसला बन गया है तलत साहब। मैं ज़रा सा आपसे ये डिफ़र तो नहीं, बट मैं ये कहूँगी कि आप देखिए कि अब जो ड्रोन अटैक्स होते हैं उस पर कितनी गम गुस्से का इजहार होता है, और जो अमेरिकन फुटप्रिंट पाकिस्तान में बढ़ा है उसको अब पीछे हटाने की जो बातचीत हो रही है वो भी ऑब्वियसली इस वक्त हो रही है और कुछ हद तक हुई है। वहाँ से भी एड कट्स की बात हुई है। इन्वॉल्व नहीं है ना,
شہری سیولین قیادت انوالو نہیں ہے اس کے اندر؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس وقت سویلین قیادت ہر چیز میں ہی انوالو ہے، ان دا سینس کہ امریکہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈ کٹس جو امپوز کیے ہیں وہ کولیشن سپورٹ فنڈز پر کیے ہیں، اور آج پھر سے بات دہرائی گئی ہے کہ سویلین قیادت اور سویلین کٹس نہیں امپوز کیے. چلیے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں تو پاکستان کو باہر کے، جب ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک یونٹ کی طرح دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا چاہیے بھی. جو بھی ہمیں تنقید کرنی ہو، جو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہو، ہم اپنے گھر میں کریں، مگر جہاں ہم کسی اور ملک سے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہاں ہمیں اپنے ملک کے سارے اداروں کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. ساتھ لے کے چلنا ہے. Let me bring in Mushahid here. Let me bring in Mushahid. Mushahid sahab, thank you very much for joining. After a very long time, we have you in the studio. The honor is... شہری رحمان صاحب کو بڑا السلام علیکم، اور مبارک ہو ان کو کہ جنہ انسٹیٹیوٹ کا تھنک ٹینک بڑا اچھا چل رہا ہے، بہت زبردست چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں گا مشاہد صاحب، آپ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی اور آپ نے بھی اس کا کچھ حصہ سنا، وہ یہ کہ ڈومیسٹکلی اتنے ہم ہل چکے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، وہ طے پاتے ہیں سیکریسی کے اندر اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. کراچی کا معاملہ رہا، اس دوران جنرل پیٹریس بھی آئے، اس دوران جنرل میٹس بھی آئے، اس دوران جنرل پاشا بھی باہر گئے، جنرل ایلن بھی جنرل پیٹریس کے ساتھ تھے. کیا ڈسکشن ہے، ہم اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں، لیکن پالیسی جو لانگ ٹرم میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہمیں شکار کرتی رہی ہے ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی کر سکتی ہے، از ناٹ این ایشو ان پاکستان. ڈومیسٹکلی اتنے سیلف ایبزاربڈ ہیں، اور بھی کراچی کے معاملات کے اندر، لاہور کے معاملات کے اندر. میرے خیال میں ایشو پاکستان کی ریاست کے لیے تو ہے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی ہے، اور اگلے 2 سال میں بنیادی فیصلے اس خطے میں ہو رہے ہیں. امریکہ نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے کتنا رہنا ہے، ہندوستان سے تعلقات، ایران سے تعلقات، نئی گریٹ گیم، چین اور امریکہ، ایران، سعودی عربیہ، پاکستان، انڈیا، ترکی، مصر اپنی نئی قیادت لا رہے ہیں اس علاقے میں، تو بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. تو میں تو ریکمینڈ کروں گا پریزیڈنٹ زرداری کو کہ شہری رحمان صاحبہ کو اب ڈبل جاب دے دیں. جنہ انسٹیٹیوٹ بڑا اچھا چلا رہی ہیں، ان کو منسٹر آف فارن افیئرز بنا لیں، شیل ڈو اے ڈیم گڈ جاب. اچھا یہ جی کیونکہ ہمارے لیے یہ بڑا مذاق ہے. دیکھیں جی، اس وقت سارے ایشوز باہر کا جو اثر ہے وہ پاکستان کے اندر بھی جا رہا ہے. اگر امریکن جنگ بڑھتی ہے، جس کے امکانات قوی ہیں، تو وہ آپ کے فاٹا کو ڈی سٹیبلائز کرے گی، ہو سکتا ہے آپ کی ریاست کو ڈی سٹیبلائز کر لے، اور اس کے کیا چیلنجز ہیں، اس کا کیا مقابلہ ہونا ہے. تو ہم تو ایک نان سیریس اپروچ ہے. اچھا اس میں میں اگر چیز یہ ایڈ کروں کہ خارجہ پالیسی کے اندر 3 ایلیمنٹس اس وقت جا رہے ہیں. ایک تو خیر دفاعی ایلیمنٹ ہے جو ساری ریاست کے ادارے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر منسٹری ریلیٹڈ بہت سارے معاملات ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ایشو ہے وہ خارجہ پالیسی کا سینٹر پیس ہے، وہ انٹیریئر کے زمرے آتا ہے. اچھا ڈیفینس کا جو سویلین کمپوننٹ، ہماری کوئی کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی نہیں ہے ہی نہیں. تو جب آپ ڈیفینس منسٹر مختار صاحب ہوں، انٹیریئر منسٹر آپ کے رحمان ملک صاحب ہوں، فارن منسٹر آپ کا ہو نہیں، تو شہری آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ یہ بڑے بڑے جو واقعات جن کا ذکر کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں، تو اس کے اوپر فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ دیکھیے طلعت صاحب، بہت آپ نے اہم بات کی ہے کہ یہ ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے، مگر میں سمجھتی ہوں توجہ اب کچھ ہیڈ لائن سے ہٹ کے بھی دی جا رہی ہے، اور توجہ میں سمجھتی ہوں ڈیلی بیسس پر دی جاتی ہے. آپ نے پرائم منسٹر کا بھی بیان سنا ہوگا ایڈ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں روز، اور خطے میں ڈیولپمنٹس جیسی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان پر دباؤ کا جو ایک پریشر مستقل بار بار بڑھ رہا ہے. یہ تو ہم نہ صرف اس کو ہمیں ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے اور اپنی توقعات کم کرنی چاہیے. جتنے بھی ہمارے ایلائز ہیں ان سے ہمیں توقع کم کرنی چاہیے، ان کی بھی توقعات ہم سے. کیا کرنا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے. کرنا تو پاکستان میں ایک اور کمی ہے طلعت صاحب. جب میں نے تھنک ٹینک لگایا، اور آئی وش ٹو تھینک مشاہد کہ ان کا ہمیشہ سپورٹ رہتا ہے وہاں بولنے میں، پارٹیسپیشن میں، آپ کا بھی طلعت صاحب. جی آئی نو. تو اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان میں سول سوسائٹی کی جو با اثر آوازیں ہیں، یہ مین سٹریم سیاست کا کہیں دنیا میں جواب نہیں ہوتا. امریکہ میں تو آپ دیکھیں سارے تھنک ٹینک اور انٹلیکچوئل دانشور کمیونٹی جو ہے ساری حاوی ہوتی ہے جی، کنزرویٹیوز کی طرف سے بھی، ڈیموکریٹس کی طرف سے. انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے. فیصلے وہاں بھی آپ دیکھیں گے
مل جل کے کیے جاتے ہیں. ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ میں ہے, ان کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن پھر وہ کمبائن ہو کے ایک طرف سے نکلتے ہیں. ان کا فیصلہ تو نہیں مگر ان کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی جو آگے میں سمجھتی ہوں 2 سے 5 سال میں پاکستان کی جو تحفظ کرنی ہے وہ صرف سرحدوں پہ نہیں ہوگی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, وہ ہماری اکانومی سے منسلک ہوگی. یہ G20 کے دور میں تو آپ کو اکنامک انٹرسٹ دیکھنے پڑیں گے طلعت صاحب. یہ سب دیکھیں تمام خارجہ پالیسی کے اندر اندرونی معاملات بھی ہیں, معاشی معاملات بھی ہیں, دفاعی معاملات بھی ہیں, سول سوسائٹی کے معاملات بھی ہیں, لیکن مشاہد صاحب تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کبھی ایکچوئل پالیسی کو بنانے کے عمل کو ریپلیس نہیں کر سکتے. ان کے انپٹ بہت ہو سکتے ہیں, انپٹ دیتے ہیں, وہ آپشنز دیتے ہیں. اچھا یہاں پر انپٹ جو ہے, میں ذرا ایک تیکھا سا سوال کروں گا, بریک کے بعد اس کا تفصیل سے جواب لیں گے. انٹینشن اگر ہے بھی, کیا موجودہ نظام کی کیپیسٹی ہے؟ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, ذوالفقار وہ قد کاٹ دیکھیں, بینظیر بھٹو صاحبہ قد کاٹ دیکھیں, ماضی میں آپ دوسرے سیاستدانوں کے قد کاٹ دیکھیں, خارجہ پالیسی کی سمجھ ہے کہ کیپیسٹی کا ایشو ہے؟ میرے خیال میں نہ سمجھ نہ سوچ ہے نہ کیپیسٹی اس وقت. تو ایسی کوئی بات نہیں, کئی دفعہ کیپیسٹی نہیں بھی ہوتی تو مل جل کے ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جو کیپیسٹی ہے. تو ہیو فرسٹ آف آل فل ٹائم فارن منسٹر. شہری رحمان صاحب کو میں نے نومینیٹ کر دیا اور میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا have a counter terror strategy. Mujahid wants to make sure that you do not become the foreign minister. یہ دو مرتبہ میں نے کہہ دیا. Have a counter terror strategy. اور تیسرا have a regional based foreign policy. دیکھیں نا, کچھ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری اپروچ اس وقت طلعت صاحب ری ایکٹیو ہے. کوئی آپ کو کرتا ہے ہم غصے میں آتے ہیں یا ہم لیٹ جاتے ہیں یا لڑ پڑتے ہیں. غصہ بھی کاغذی لگتا ہے مجھے زیادہ, پریس ریلیز بیسڈ غصہ ہے, یا ہم لیٹ جاتے ہیں یا لڑ پڑتے ہیں. آپ سنجیدہ پالیسی بنائیں, آپ کے پاس آپشنز ہیں. دنیا تبدیل ہو رہی ہے, امریکہ اس خطے میں کمزور ہوا ہے افغان وار کی وجہ سے. آپ کے لیے آپشنز کھلے ہیں, لیکن ان آپشنز کو کیسے آپ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی صلاحیت پر, آپ کی سوجھ پر منحصر ہے. صلاحیت اور سوجھ بوجھ پر منحصر ہے, موقع شناسی. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا If I could just come back to you after this break, شہری ناظرین, شہری رحمان صاحبہ کا اس معاملے کے اوپر after this break.